آج جاوید صاحب آپ سے جب بات ہو رہی ہے، بہت سارے کشمیری پنڈت بھائی بہن، ہمارے بزرگ، مہیلائیں سب یہاں اسٹوڈیو میں ہیں، اور آپ کا جب میں نے نام لیا تو سب نے کہا کہ آپ کو سننا چاہتے ہیں. وہ یہ جو پیچھے میرے جو کچھ تالیاں بج رہی ہیں، یہ آپ کے لیے بج رہی ہیں. تو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جو آج بتایا جا رہا ہے، کیا سچائی ہے؟ دیکھیے، بہت انفارچونیٹ ہے اگر آج کے ڈیٹ میں بھی کوئی حقیقت کو نکار رہا ہے، کوئی سچائی کو نکار رہا ہے. اور سچائی کے لیے، حقیقت کے لیے نہ ہی دا کشمیر فائلز مووی کی ضرورت ہے، نہ ہی بھاجپا کی ضرورت ہے، نہ ہی کانگریس کی ضرورت ہے. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ احساس کی ضرورت ہے، ایک زندہ ضمیر کی ضرورت ہے، باغیرت ذہن کی ضرورت ہے. کشمیر فائلز بنے یا نہ بنے، اس سے تو ہم اس چیز سے نکار نہیں سکتے ہیں نا کہ کشمیری پنڈتس کے ساتھ ظلم نہیں ہوا. میں کشمیر کے جس گاؤں میں اس وقت بیٹھا ہوں، اسی گاؤں میں 1997 21 مارچ جب پورے کشمیر میں نوروز منایا جاتا ہے، میرے ہی گاؤں کے کشمیری پنڈتوں کو شہید کر دیا گیا. مسلمان سارے اس میں شریک نہیں تھے، ان کے قتل و غارت میں، ان کے جبر میں، ان کے ظلم میں، لیکن جنہوں نے ظلم کیا وہ ہمارے ہی گھروں سے تھے، مسلمان ہی تھے. کیوں اس پہ راجنیتی ہو رہی ہے؟ یہ بھاجپا ورسز کانگریس نہیں ہے، ہندو ورسز مسلمان نہیں ہے، یہ انسانیت ورسز حیوانیت ہے، سچ ورسز جھوٹ ہے، حقیقت ورسز جو ہے پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا یہ ہے کہ آج حقیقت کو پھر سے نکارا جاتا ہے. جو کشمیری مسلمانوں نے اس وقت خاموشی کی، اسی لیے تو آج ہمیں برابر کا جو ہے گنہگار ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت خاموشی کی. اور جن لوگوں نے کشمیری پنڈتوں کو مارا وہ ہمارے گھروں سے تھے، ہمارے بستیوں سے تھے، مسلمان لوگ تھے. کشمیری پنڈت، جو میرے ایک دوست نے ابھی کہا، کشمیری پنڈت نے کبھی کشمیری مسلمان کو نہیں مارا، کبھی کشمیری پنڈت نے ہماری مسجد کو نہیں توڑا. لیکن ہاں، بدقسمتی سے مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں، ہمارے ہی بستیوں کے لوگوں نے کشمیری پنڈتوں کے گھروں کو لوٹا. میرے گاؤں میں، بیروا میں، سنگرام پورا گاؤں کو لوٹنے والے کوئی غیر نہیں تھے، کشمیری مسلمان ہی تھے، اسی علاقے کے لوگ تھے. پاکستان کے دہشت گردوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے اس گناہ میں جو ان اسلامک تھا. کشمیری پنڈتس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان اسلامک تھا. اور آج اگر اس حقیقت کو کوئی نکارتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ان اسلامک ہے. اسلام میں یہ بات بالکل باور کی گئی ہے کہ اگر آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں غیر مسلمان رہ رہے ہو اور وہ منارٹی میں ہو، آپ پہ فرض عائد ہوتا ہے، اسلامک فریضہ ہے، سماجی فریضہ، انسانیت کا فرض ہے کہ آپ ان کی جان، مال، عزت، ان کے جو پلیسز آف ورشپ ہے، عبادت گاہیں ہیں، ان کے بزرگ بچوں کی آپ حفاظت کریں. اور اگر آپ نے وہ حفاظت نہیں کی، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، اس کے لیے ہم کشمیر کے لوگ سارے شریک ہے، برابر کے شریک ہے. ہماری خاموشی کی وجہ سے ان پہ ظلم ہوئے، اور ہم نے، کشمیر کے مسلمانوں نے اس وقت ہماری جو عبادت گاہیں ہیں، مقدس جگہیں ہیں، ان لوٹرز کے ہاتھ میں دی، ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں دی. یہ بھی ایک گناہ ہم سے ہوا. ہمیں آج کے ڈیٹ میں ہاتھ جوڑ کر کشمیری پنڈت بھائیوں سے، پروردگار سے معافی مانگنی ہے، تب جا کر ہم ان پاپوں سے اپنے ہاتھ دھو سکتے ہیں. اگر آج بھی ہم نے راجنیتی کی، اگر آج بھی ہم نے بھاجپا ورسز کانگریس کیا، ہندو ورسز مسلمان کیا، تو شاید آنے والے وقت میں اور مصیبتیں کشمیر میں آئیں گی. یہ مووی کسی پروپیگنڈا پہ نہیں بنائی گئی ہے، جو ہوا ہے اسی پہ بنائی گئی ہے. اب اگر اس پہ کوئی پروپیگنڈا چلائے، وہ بھی اسی بٹ کراٹے جیسا ہے. اگر آج کے ڈیٹ میں یہ مووی دیکھ کر یا اس مووی کو ایک ٹول بنا کر آج مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تو کوئی مقصد ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہے. ہم ریکنسلیشن چاہتے ہیں. ہمارا مقصد ہے کشمیری پنڈت باعزت طریقے سے اپنے گھروں میں آئے. اس کے لیے جاوید کی اجازت نہیں چاہیے کشمیری پنڈت کو. جتنا حق جاوید کا اس کشمیر میں ہے، اتنا ہی حق ٹیکا لال تپلو صاحب کی فیملی کا ہے. ٹیکا لال تپلو ایک فیملی کے نہیں تھے، وہ ہمارے قوم کے تھے. جاوید جی، ایک بات بتائیے، پھر ابھی آپ نے کہا کہ ان کا برابر کا حق ہے، کیا آج وہ سوچ بدل گئی ہے جو 90 میں تھی؟ کیا آج یہ لوگ بالکل محسوس کر کے وہیں اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں؟ اور میں دوسری بات کہتا ہوں، کیا ان کے گھر ہیں؟
نہیں، بدقسمتی سے میں پھر ایک بار شرمندگی محسوس کر رہا ہوں جس وقت کشمیری پنڈت یہاں سب کچھ چھوڑ کر اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگے. کشمیری پنڈت بگوڑا نہیں ہے. جو کشمیری پنڈت کو بگوڑا کہے گا وہ انسانیت کا دشمن ہے، کشمیریت کا دشمن ہے. مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے. ایک پورو مکھیہ منتری کشمیر کے تھے جنہوں نے میرے کشمیری پنڈت بھائیوں کو بگوڑا کہا. کشمیری پنڈت بگوڑا نہیں تھا، بس اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی دھرتی چھوڑی، اپنے مکان چھوڑے اور ان مکانوں کو لوٹا گیا. میری بستی میں ان کے گھروں کو لوٹا اور اسی بستی کے لوگوں نے لوٹا. آج کے ڈیٹ میں بہت سارے کشمیری پنڈتوں کے پاس زمین نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ مصیبتوں میں بیچ ڈالی. اور جس نے بھی وہ زمین خریدی دیٹ واز ان اسلامک. اسلام کے آئین کے مطابق وہ جس نے بھی وہ زمین خریدی ہے اس نے باطل کیا ہے، گناہ کیا ہے. اور جس نے کشمیری پنڈت کے زمین کو کہیں پہ بھی انکروچ کیا ہے، قبضہ کیا ہے، اس میں پروفٹ محمد صاحب نے کہا ہے اگر ایک مسلمان غیر مسلمان کی زمین جائیداد پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن، روز محشر کے دن وہ اس غیر مسلمان کی طرف سے وکیل بن کر آئیں گے. میں غلط نہیں بتا رہا ہوں، اسلام بتا رہا ہوں. اور اگر جس کسی نے بھی کشمیری پنڈت کے زمین جائیداد پہ قبضہ کیا یا اس وقت مجبوری کی حالت میں خریدا، اس نے ان اسلامک کیا، غیر اخلاقی کام کیا، غیر سماجی کام کیا. ہمارا فریضہ تھا ان کی زندگی بچانا، ان کی عزت عصمت بچانا، ان کے جو پلیسز آف ورشپ ہے، عبادت گاہیں ہیں، ان کو بچانا، ان کی زمین جائیداد کی رکھوالی کرنا ہمارا فرض تھا جس میں ہم فیل ہوئے. میں اسی لیے کہتا ہوں میرے والد صاحب کی جنریشن سے یہ غلطی ہوئی چونکہ میں چھوٹا تھا. میں ایز اے کشمیری مسلمان معافی مانگ رہا ہوں میرے کشمیری بھائیوں سے کہ ہاں ہم سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی. ہم نے آپ کو نہیں مارا لیکن ہم آپ کو بچا نہیں پائے، وہ غلطی ہماری ہے. اور اس گناہ میں برابر کے شریک ہمارے ملک کے لوگ ہیں، وہ بھی اس وقت خاموش رہے. آج یہ بھاجپا اور کانگریس کے لوگ آج بہت ہمدردی دکھا رہے ہیں. کہاں تھے یہ لوگ اس وقت جب میرے کشمیر کا میرا اپنا خون مارا جا رہا تھا؟ یہاں پہ پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھوں انہوں نے یہاں کشمیر کے جو سب سے کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے ہمارے کشمیری مسلمانوں پہ بھی، کشمیری سکھوں پہ، کشمیری ہندوؤں پہ بہت ظلم ڈھائے. کہاں تھے اس وقت یہ لوگ جو آج سپوکس پرسن بن کر ٹی وی پہ آ کے کشمیر پہ راجنیتی کر رہے ہیں؟ کوئی کرناٹکا سے آ رہا ہے، کوئی یو پی سے آ رہا ہے، کوئی مدھیہ پردیش سے آ رہا ہے اور کوئی بنگال سے آ رہا ہے. ہم نہیں کرنے دیں گے انہیں گندی راجنیتی. میرے کشمیر کا، میرے گھر کا ٹیکا لال تپلو شہید کر دیا گیا، وہ میرے گھر سے تھا. نیلکنٹھ گنجو صاحب میرے گھر سے تھا. سرلا بٹ کسی ایک پنڈت کی بیٹی نہیں تھی، میرے کشمیر کے قوم کی بیٹی تھی، میری بیٹی بہن تھی. اور تب کہاں تھے یہ لوگ؟ سارے ہندوستانیوں کو کشمیری پنڈتوں سے معافی مانگنی ہے. یہ سارے اس گناہ میں شریک جو خاموش رہے. میں جواب کی باتوں کا جواب صاحب کا یہ قول ہے. لیتا ہوں. پہلے سلمان نظامی بولے. اچھے لوگ جو خاموش یہ بھی کشمیری ہے، کشمیری مسلمان ہی ہے، برا کرتے ہیں. بولیے. ہم اس پہ راجنیتی نہیں کرنے دیں گے. جاوید جی ایک منٹ. سلمان نظامی بول رہے ہیں آپ کی بات پر. اپنی زمین جائیداد پہ بسے، جس طرح جاوید رہ رہا ہے اسی طرح ٹھیک ہے جاوید جی ٹھیک ہے. اب ذرا